یہ جو مولوی فارغ ہو جاتے ہیں نا، بس یہ فیس بک بنا لیتے ہیں، پیج بنا لیتے ہیں، یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں، بس ہر ایک کہتے ہیں میں مشہور ہو جاؤں. ہاں، اس لیے الشہرۃ فتنۃ والناس یتمناہا، شہرت فتنہ ہے، لوگ اس کو چاہتے ہیں. یہ تو فتنہ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے. تو میں فیس بک کا نام میں نے رکھا ہوا ہے فاسقوں کا چوک. فیس بک کا کیا نام ہے؟ فاسقوں کا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسئلہ میں بیان کرتا ہوں، پھر میں نے اپنا بیان لکھ لیا تاکہ میں 5-10 منٹ سے زیادہ بیان نہ کروں اور موضوع سے آگے پیچھے نہ نکل جاؤں، اس لیے کہ مولیوں کی باتیں ختم بھی نہیں ہوتی. اگر 2 گھنٹے تقریر کروں اور آپ کو کچھ بھی یاد نہ ہو تو فائدہ کیا ہے، اس لیے میں نے لکھ لیا ہے. اس سے پہلے ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں. سامنے تعریف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سب شاہ صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. تو ایک آدمی نے کہا کہ سامنے سے تعریف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے چہرے پر مٹی ڈالو، فَأَحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ. یہ مسئلہ میں واضح کرتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں، مختصر بات کروں گا. علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جو آدمی آپ کی تعریف کرتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. اہم مسئلہ، بہترین جدید مسئلہ آپ کے لیے. مسئلہ تو پرانا ہے. آپ کے سامنے آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے، مثلا یہ لڑکا تہجد پڑھتا ہے اور واقعتاً یہ تہجد پڑھتا ہے، اور آپ اس کے سامنے تعریف کریں تو یہ مستحب ہے اور جائز ہے. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے. اور یہ لڑکا تہجد پڑھتا ہے، اگرچہ نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو چاہیے کہ میرے منہ پر مٹی مارے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. آج نیا مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا. اب شاہ صاحب کی تعریف پر آتا ہے انشاءاللہ. یہ مولوی کہتے ہیں سبحان اللہ پڑھو اور تم سبحان اللہ نہیں پڑھتے ہو. دیکھو بغیر سبحان اللہ کے میں مجمع کیسے گرم کرتا ہوں، ویسے لوگوں کو تکاتے ہیں سبحان اللہ. یہ جو مولوی ہوتے ہیں اور یہ نعت خوان، جب تک ان کا تانگا رنگ نہ کرو نا، یہ آگے چلتے ہی نہیں. سبحان اللہ، جس کو جوش آئے وہ کر لے گا سبحان اللہ. لیکن اس کے علاوہ دیکھو تمہارے اندر بجلی نہیں ہے اور تم سارے پنچر بیٹھے ہوئے ہو، تو لوگوں کو سبحان اللہ پر تکا دیتے ہیں. اس کی ضرورت کیا ہے بھئی؟ نعت پڑھو. ایک ہی نعت خوان جو درمیان میں باتیں کرتا ہے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے. نعت پڑھو، مقرر ہوتے ہیں، نعت پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، جائز ہے، بری بات نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو شاہ صاحب کی تعریف یہ جو لگا ہوا ہے نا، یہ مجمع، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈونٹ سپیک، سائلنٹ، بیٹھ جاؤ. تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا، دہیلے بچو لگو پہ اور کئی. تو شاہ صاحب جو ہیں ان کو آپ پہچان لیں. پہلے میں نے مسئلہ بیان کر دیا. وہ کیا ہے کہ شاہ صاحب یہاں سے روانہ ہوتے تھے، یہاں دور تفسیر کرتے تھے، اس کے بعد تشریف لے جاتے تھے چھتر پلین، وہاں پر دور تفسیر کرتے تھے. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر مری میں دور تفسیر کرتے تھے. یعنی ایک دن میں 3 جگہوں پر دور تفسیر کرنا، یہ آسان کام ہے؟ بولو نا، آسان کام؟ یہ بہت مشکل کام ہے. اور ہر جگہ پر 4-4 6-6 گھنٹے بولنا، اور پھر اس کے بعد میں اس کا گواہ ہوں، رات کو 3 بجے آئے، 4 بجے آئے، جب بھی آئے انشاءاللہ فجر کی نماز میں حاضر ہوں گے. ایسے لوگ نہیں ہوتے. یہ صفت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ہے. جب بھی تشریف لائیں، چاہے 3 بجے ہونا، تہجد نہیں چھوڑتے ہیں اور فجر کی نماز. اور ایک شاہ صاحب ہیں کہ فجر کی نماز بڑھاپے میں بھی، جوانی میں بھی، تھکاوٹ میں بھی. تو یہ جو 3 جگہوں پر دورے کرنا اور درس دینا، نہ موٹر وے ہے نہ روڈ مزیدار ہے، یہ اس کی برکات ہے جو آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے، الولد سر لابیہ، بچہ جو ہوتا ہے وہ باپ کا باطن ہوتا ہے. بچہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے محتمین کے بچے دیکھے ہیں نا. اللہ ہمارے محتمین کے بچوں کو اللہ کا ولی بنا دے. اب ہمارے شاہ صاحب کے جو بچے ہیں
وہ جو قاری صاحب نے تلاوت کی، قاری شمس الدین صاحب کے بیٹے نے، یہ میرے شاگرد ہیں، میں نے ان کو متنبی پڑھائی ہے، قدوری پڑھائی ہے، یہ بھی چھوٹے بچے تھے۔ میں تو بوڑھا نہیں ہوتا ہوں اس لیے کہ میں شادیاں زیادہ کرتا ہوں، اس لیے میں جوان رہتا ہوں ماشاءاللہ، اگرچہ عمر جو نا میری بہت زیادہ ہے۔ شادی کرو گے انشاءاللہ تو 20 سال آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ بولو شادیاں کریں گے انشاءاللہ؟ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ جب آپ میں 4 صفات ہوں تو پھر زیادہ شادیاں کرو۔ نمبر 1 آپ میں تقوی ہو تاکہ برابری کرو، لوگ برابری نہیں کرتے، نوجوان کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ 2 آپ کے پاس بدن کی طاقت ہو، 50 سال سے پہلے 1 مال کی طاقت ہو، پیسے آپ کے پاس زیادہ ہوں، پیسے بھی ہونے چاہیے۔ 4 ول پاور ہو، کیا ہو؟ ول پاور، آپ کی طاقت اور قوت دماغی مضبوط ہو۔ ایک عورت آدمی کو پاگل کر دیتی ہے تو 4 وہ تو نسکور کر دیتی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا جی۔ مجمع کو اٹھانے کا فن جب آپ کے پاس نہیں ہے تو بس سبحان اللہ، شہباز سبحان اللہ۔ مجمع کو اٹھانے کا فن پہ جان لو، پھر یہ چیخ اور سبحان اللہ اور نعرہ تکبیر۔ یار اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال تو 4 صفات آپ میں ہوں نا تو پھر آپ زیادہ شادیاں کریں، زیادہ شادیاں نہ کرو۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب میرے پاس آئے جب انجینئر مرزا کے ساتھ مناظرے کے لیے جا رہے تھے، تو میرے سے سوالات آنسر کوسچن سیشن، اخیر میں سائن آف انٹروگیشن، سوال جواب کے لیے آئے تھے۔ تو میں نے کہا لوگوں کو زیادہ شادیوں کا نہ بتاؤ، امت میں طاقت نہیں ہے۔ میں نے ٹھیک ہے غلط کہا، طاقت نہیں ہے، بجلی کے بل نہیں دے سکتے، زیادہ شادیاں کیا کریں گے؟ ہاں تو بہرحال 4 صفات اپنے اندر پیدا کرو تب بولو۔ تو شاہ صاحب کے جتنے بچے ہیں کتنے خوبصورت ہیں، دیکھو قاری معین صاحب کتنے خوبصورت ہیں اور داماد کتنے خوبصورت ہیں۔ میں یہاں استاد تھا، میں یہاں سے مغرب کی نماز کے لیے قاری منور صاحب کے پیچھے جاتا تھا، اتنی اچھی تلاوت ہے۔ قاری معین صاحب کی اچھی تلاوت ہے، قاری شمس الدین صاحب کی اچھی تلاوت ہے، مولانا مفتی جلال الدین صاحب رحمہ اللہ ٹاپ کی تلاوت، اور شاہ صاحب کی تلاوت بھی بڑی اچھی ہے، ان کے بچوں کی تلاوت بھی اچھی ہے، ان کے بچوں کی تلاوت بھی اچھی ہے۔ کیوں؟ الولد سر لابیہ، باپ کے لیے جو اولاد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ ان کا باطن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خوبصورت طالب علم ہیں ان کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ علماء کی 3 قسمیں ہیں، بولو علماء کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ عالم مسجد کا امام نماز پڑھاتا ہے، خوبصورت بال ہے اور داڑھی ہے، لیکن ذرا بنی زید ان کی ترکیب نہیں آتی، وہ عالم نہیں ہے، امام ہے عالم نہیں ہے۔ ہاں نمبر 1 وہ عالم ہی نہیں ہے جو امام ہے اور ترکیب اس کو آتی نہیں ہے، عبارت پڑھنی اس کو آتی نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ اور کمزور عالم وہ ہے جو اچھی عبارت پڑھے، وہ کمزور عالم ہے۔ اور مضبوط عالم وہ ہے جو 14 علوم کی کوئی کتاب اس کے سامنے رکھو وہ پڑھا سکے تو وہ تکڑا عالم ہے۔ تو آپ تکڑے عالم بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ تو فارغ ہو گئے، اب آپ عبارت پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ ماشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمزوری ہو تو سال پر نہ جاؤ، چلے پر نہ جاؤ، تفسیر کا دورہ بالکل نہ کرو، کوئی دورے نہ کرو، صرف نہ ہو کے دورے کرو اور عبارت میں اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ بولو انشاءاللہ۔ یہ بہت ضروری نصیحت ہے۔ آپ مسئلہ کیسے نکالیں گے جب آپ کو عبارت نہیں آتی؟ عبارت جو ہے نا کیا کرو، ٹھیک کرو۔ تو اور 3 قسمیں ہیں۔ آپ کے 3 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟ آپ کے 3 کام ہیں۔ دیکھو ستاروں کے کتنے کام ہیں؟ 3۔ آپ کے کتنے کام ہیں؟ 3۔ ستاروں کے 3 کام کون سے ہیں؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ آسمانی دنیا یہ ستاروں سے خوبصورت ہے۔ خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اور دوسرا کام ستاروں کا کیا ہے؟ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، جار مجرور مقدم برائے تخصیص، اور ستاروں ہی کے ذریعے سے لوگ راستہ پاتے ہیں۔ ستاروں کے کتنے کام ہیں؟ 3۔ نمبر 1 آسمانی دنیا مزین ہے، 2 لوگ ان سے راستہ پاتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے نا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ مثل ستاروں کے ہیں،
جس کے پیچھے جاتے جاؤ گے ہدایت پاتے جاؤ گے. یہ ہمارے جو صحابہ کے نام پر جان قربان کرنے والے یہ حدیث بہت سناتے ہیں تو شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. ملا علی قاری نے مرقات کی شرح میں لکھا ہے حدیث صحیح معنن علی شرط مسلم. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اور مسلم شریف کی ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ستاروں کے 3 کام ہیں. نمبر 1 آسمان خوبصورت. 2 لوگ ان سے راستہ پاتے ہیں. کیوں؟ وی ستارے، ڈبلیو ستارے، جھرمٹ ستارے، اس سے نارتھ ویسٹ شمال جنوب کیپٹن شپس میں وہ معلوم کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اس لیے کہ وہاں ستاروں ہی کے ذریعے سے سمندر میں راستہ پاتے ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ستاروں کا تیسرا کام کون سا ہے؟ شیاطین کی پٹائی. کیوں؟ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں، فرشتے آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں تو یہ کچھ باتیں ان سے اچک کر نیچے آ جاتے ہیں. مسلم شریف قرع الدیک تو وہ عامل کو بتاتے ہیں. یہ عامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عاملوں کو اور مولویوں کو اور فوجیوں کو ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو فرماتے ہی آ جاتے ہیں، ان کو بات بتلا دیتے ہیں تکوینیات میں سے، اور وہ اس کے ساتھ بہت سارے جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں فلاں عامل نے صحیح بات کی. وہ کس نے بتائی تھی؟ شیطان نے بتائی تھی. تو یہ اوپر جاتے ہیں. جب اوپر جاتے ہیں تو فرشتوں کے گپ شپ کو لے آتے ہیں. پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے اور ٹک اس کو جلا دیتا ہے یا وہ بھاگ کے آ جاتا ہے. تو یہ جو علماء ہیں اور طلباء ہیں ان کا اگلا کام کیا ہے؟ یعنی شیاطین کی پٹائی. کس کی پٹائی؟ شیاطین کی پٹائی. یہ جو عاملوں کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نالائق طالب علم ہوتا ہے جس کو عبارت نہیں آتی وہ عامل بن جاتا ہے. خدا را عامل نہ بنو. بولو انشاءاللہ. یہ بلکہ اس طرف بولو انشاءاللہ. یہ اکثر عامل یعنی جھوٹ بولتے ہیں. آپ پر جادو ہے، آپ پر کالا علم ہے، آپ پر پرچھاواں ہے، آپ پر سایہ ہے، آپ پر پتہ سورے دے پٹھان اردو، آپ پر سایہ ہے پنجابی، تجھ پر پرچھاواں ہیں. بھائی چیز ہوگی تو سایہ ہوگا نا. جب چیز نہیں ہے تو آپ پر کس چیز کا سایہ ہے؟ ایسے دروغ ہوئی جھوٹ مارتے ہیں. کس چیز کا سایہ ہے بھائی؟ آپ پر سایہ ہے کس چیز کا؟ فرشتوں اور جنات کا تو سایہ نہیں ہوتا ہے اگر وہ کسی اور شکل میں متشکل نہ ہو. تو کس چیز؟ بھی بس اس پر سایہ ہے، پتہ سورے دے، اس پر پرچھاواں ہیں. کیا؟ جھوٹ. سارا جھوٹ ہے. جھوٹ بولتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں. لطیفہ سنو دل خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ سبحان اللہ پڑھو اور سبحان اللہ. اب لطیفہ سنو. میں ابھی حرم میں تھا، ایک عامل آیا، بہت بڑا عامل آیا. مجھے کہا، ایک آدمی نے مجھ سے ملا، یہ مولوی صاحب ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ تورو صاحب ہے، یہ مولوی صاحب ہے. مجھے کہا مفتی صاحب آپ تو ناف کے نیچے بالکل ختم ہیں. ناف کے نیچے آپ کیا ہے؟ وہ عامل فیصل آباد کا. میں فلانے کو دم کر چکا ہوں اور اس کو دم کرتا ہوں اور میں دبئی چکر لگاتا ہوں تو آپ نیچے سے ختم ہیں. تو میں نے کہا اور 13 سال سے آپ ختم ہیں. کتنے سال سے؟ میں نے کہا 14 سال سے نہیں. کہہ رہے نہیں. میں نے کہا 12 سال سے نہیں. کہہ رہے نہیں. تو 13 سال سے کہہ رہے ہاں. تو مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میری 4 شادی ہے، 19 بچے ہیں، تو میں ناف کے نیچے سے کیسے ختم ہوں؟ دخر بچیا اللہ کے بندے میں کیسے ختم ہوں؟ میں نے کہا اگر یہ حرم نہ ہوتا میں آپ کی پٹائی کرتا، لیکن یہ حرم کی وجہ سے میں آپ کو کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. آپ نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا. حافظ عالم سال لگا ہوا، خر الخر وما ادراک ما الخر وہذا خر. یہ عامل نہ بنو. بولو انشاءاللہ. سب عامل ہیں. شاہ صاحب بھی دم فرماتے ہیں، ہم بھی دم کرتے ہیں. دم وہ جو ٹائم رکھتے ہیں اور پھر دن رکھتے ہیں اور پھر ٹکٹ لگاتے ہیں اور پھر ترتیب، وہ کام نہیں کرو گے. بولو انشاءاللہ. 4 قل الحمد شریف آیت الکرسی اپنی اوپر دم کرو، انشاءاللہ آپ کو کال علم اور جادو نہیں ہوگا. علامہ ابو الفدا اسماعیلی نے کثیر دمشقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فلما نزلتا، جب یہ آخری 2 صورتیں اتر گئی، ترک غیر ذالک، حضور نے سب کچھ چھوڑ دیا، بس یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے. آپ بھی یہ پڑھا کریں، آپ کو کال علم اور جادو نہیں ہوگا. یہ مولوی زعفرانی مولوی ان کے پیچھے مت جاؤ، وقت اور ٹائم ضائع نہ کرو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو ستاروں کے کتنے کام ہیں؟ 3. آسمان خوبصورت. 2 لوگ ان سے راستہ پاتے. 3 شیاطین کی پٹائی. تو تمہارے بھی جو ہے یہی 3 کام ہیں. آپ سے یہ دنیا خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک الپینٹو والبرشوٹو، ایک یا چند راستے پر جا رہے ہیں اور ایک یہ شہزادے جا رہے ہیں، تو کون خوبصورت رہتے ہیں؟ یہ خوبصورت. ماشاءاللہ
ان سے حافظ، عالم، مفتی، شیخ الحدیث، تبلیغی، دیندار، مطلب یہ ہے کہ یہ کتنے خوبصورت، ان سے واقعتاً زمین خوبصورت ہے، اور آپ سے لوگ راستہ پائیں گے انشاءاللہ، اور آپ شیاطین کی پٹائی بھی کریں گے۔ من الجنت والناس، من الجنت، جنت 4 قل پڑھا کرو، والناس تو ایک کافر ہے، ایک منافقین ہے، ایک کافر ہے، ایک منافقین ہے، تو کافروں کی ہم نے پٹائی کی نا۔ میں نے ایک مرتبہ تقریر میں کہا، میں نے کہا اچھا یہ جو بات ہے یہ لکھ لو، علماء لکھ لیں، یہ میری اپنی تحقیق ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے اس پر، بڑی محنت کی ہے، 12 جلدوں میں البدایہ والنہایہ سے میں نے یہ نقشہ بنایا، خود بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 پاکستانوں جتنی زمین دے دی، کتنی؟ 3 پاکستان ہم کو حضور نے دیے ہیں۔ ابوبکر عمر نے 9 پاکستان دیے، 9 پاکستان میں نقشہ بنایا، ایسا بڑا نقشہ بنایا، اور علی عثمان انہوں نے 13 پاکستان دیے، اور امیر معاویہ نے 24 پاکستان دیے رضی اللہ اجمعین۔ حضور نے کتنے دیے؟ 3، ابوبکر عمر 9، عثمان علی 13، امیر معاویہ 24۔ سوری، غوری، محمود غزنوی، سلطان ٹیپو، التمش، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، التمش، عثمان ارطغرل، عبدالحمید اول ثانی، محمد فاتح اول ثانی، انہوں نے ہم کو 67 اسلامی ممالک دیے۔ کتنے؟ 67۔ اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا، سکیانگ، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، چین، روس کی آزاد ریاست ہے، بنگلہ دیش اور برما۔ یہ پوری دنیا انہوں نے دی ہے، پوری دنیا فتح کر دی ہے 1 منٹ میں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دی ہے، یہ کس نے دی ہے؟ یہ پوری دنیا کو کس نے دی؟ 14 ممالک کافروں نے واپس لیے، یہ حضور نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، حضرات علماء کرام نے، نیک لوگوں نے۔ سوری غوری عالم تھے، محمود غزنوی مفتی صاحب تھے، کتاب التفرید ان کی فقہ حنفی میں ہے، یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو شیخ رشید بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مفتی صاحب دیکھو اتنی انہوں نے محنت کی ہے، تو انہوں نے اتنے علاقے فتح کیے، تو آپ نے کیا؟ مجھے کہا آپ نے کیا۔ مشرف کا زمانہ تھا، طالبان پر حملے تھے، میں نے کہا الحمدللہ وہ بھی ہم نے سارے علاقے لیے، اللہ والوں نے، کس نے؟ اللہ والوں نے لیے۔ اب ہم نے برطانیہ کو مارا کہ نہ مارا، روس کو مارا، اب 40 ممالک کو مارا، الحمدللہ۔ میں نے کہا مار رہے ہیں، بھگایا نہیں بھگایا؟ اور میں نے کہا تم نے ڈالر لیے ہیں، کہہ رہے تو روسا بس ٹھیک ہے آگے نہ بولو، چپ ہو جاؤ۔ یہ رشید نے کہا چپ ہو جاؤ بس۔ میں نے کہا میں نے اپنا موقف آپ کو سنا لیا۔ تو یہ جو علماء کرام یہ لوگ کہتے ہیں ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور، یہ ملا اور مجاہد علامہ اقبال اللہ فرماتے ہیں سارے علماء مجاہد ہیں الحمدللہ۔ کیا ہے ان کا کام؟ کیا ہے؟ کافروں کی پٹائی۔ اگر موقع آئے، اللہ بچائے، موقع آئے پاکستان کی کوئی مخالفت کرے، دین کی مخالفت کرے، تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ آخری بات یہ ہے، آخری بات اسی پر ختم کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ذرا سخت بات اگلی بھی کرتا ہوں۔ یہ جو مولوی فارغ ہو جاتے ہیں نا، بس یہ فیس بک بنا لیتے ہیں، پیج بنا لیتے ہیں، یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں، بس ہر ایک کہتے ہیں میں مشہور ہو جاؤں۔ ہاں، اس لیے الشہرۃ فتنۃ والناس یتمناها، شہرت فتنہ ہے، لوگ اس کو چاہتے ہیں، یہ تو فتنہ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ تو میں فیس بک کا نام میں نے رکھا ہوا ہے فاسقوں کا چوک۔ فیس بک کا کیا نام ہے؟ فاسقوں کا۔ اس میں فاسق زیادہ ہیں، اگر ہم نہیں جائیں گے تو غلط لوگ آئیں گے، تو تم عام لوگ یہ ٹک ٹاک اور یہ فیس بک اور یہ کہ میں دین کا کام کروں فی الحال نہ بناؤ، اس کی طرف جلدی نہ بھاگو۔ صرف و نحو میں مضبوط ہو جاؤ، تدریس میں مضبوط ہو جاؤ۔ جو علماء تکڑے ہوتے ہیں نا، تکڑے علماء ہوتے ہیں، یعنی صرف و نحو میں تکڑے ہیں، عبارت میں تکڑے ہیں، قرآن حدیث کا درس دیتے ہیں، کسی کا باپ بھی اس کو مسجد سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ جو مولوی نالائق ہوتے ہیں ذرا بھی اس کو نہیں آتا ہے، ان کو لوگ مسجدوں سے نکالتے ہیں۔ یہ جو لغڑتو ہوتے ہیں نا، لغڑتو مولوی، جن کو نہ صرف آئے، نہ نحو آئے، نہ عبارت آئے، نہ قرآن حدیث کا درس دے، کہہ رہے مولوی کو مسجد سے نکال دیا۔ تو اگر وہ درس دیتا، قرآن حدیث کا درس دیتا، پابندی سے دیتا، تو اس کے لوگ کھڑے ہو جاتے، بھائی اس کو کیوں نکالتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو تکڑا جو مولوی ہے، عبارت پڑھنے والا، اس کو کوئی مسجد میں بھی تنگ نہیں کر سکتا۔ تو آپ تکڑے مولوی بنیں، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ عبارت آتی ہے نہیں آتی؟ تو اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو آپ فیس بک سے دور رہیں، یوٹیوب سے دور رہیں، ٹچ موبائل سے دور رہیں۔ ہاں 40 سال کے بعد آپ فیس بک بنا دیں، پیج بنا دیں، میڈیا پر 40 سال کے بعد آؤ۔ کب آؤ؟ بولو نا،
40 سال کے بعد آؤ. کیوں؟ علامہ طنطاوی نے فرمایا، ایک تحاوی ہے محدث حنفی، ایک تحاوی ہے فقیہ حنفی، اور ایک طنطاوی ہے مصری عالم، سائنسی تفسیر لکھی ہے جواہر القرآن. وہ فرماتا ہے اذا اخذت برأی احد فلا تأخذ الا من نبغ فی سن 40 سنہ. اگر آپ نے کسی کی رائے لینی ہے مت لو، جس کی عمر 40 سال ہو اس کی رائے لے لو. تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ مماتی ہے اور یہ حیاتی ہے، اور مردے سنتے یا نہیں سنتے، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ پیلا تھا یا نیلا تھا یا وہ گیلا تھا، تمہارا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ تم اپنے درس و تدریس میں تکڑے ہو جاؤ. بولو انشاءاللہ. فیس بک، یوٹیوب، ان چیزوں میں نہ آؤ، یہ مت بناؤ. جب آپ انشاءاللہ 40 سال کے ہو جائیں، 40 سال کے بعد آپ آ جائیں، تب جب آپ تکڑے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو میرے اوپر یہ لازم ہے، میں اس کا مکلف ہوں کہ میرے گھر والوں کی تجوید اچھی ہو. یہ میں اس کا مکلف ہوں کہ میرے گھر والوں کی تجوید، اور محلے کی تجوید اچھی ہو. میرے پورے گھر والوں کی محلے کی تجوید اچھی ہے. کیوں؟ یہ میں 18 لاکھ تنخواہ دیتا ہوں، 7 میرے مدارس ہیں، آج تک میں نے چندہ نہیں کیا ہے، کبھی چندہ نہیں کیا. علماء کی قدر نہیں ہے، خدا کی قسم علماء کی اتنی قدر ہے، لیکن مولوی صحیح ہو جائے نا، خدا کی قسم علماء اتنے تو میرے پاس اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. ہاں علماء کی بڑی قدر ہے. ہمارے جمعے میں لوگ کب آتے ہیں پتہ ہے؟ 1 بجے، آگے جمعہ 2 بجے ہوگا، پھر اس کے بعد سوال جواب عصر تک بیٹھتے ہیں. اپنے اندر چاشنی پیدا کرو، ایسا کام کرو لوگ پہلے سے آئیں اور دیر سے آئیں جائیں. بولو انشاءاللہ اس طرح کام کریں گے انشاءاللہ. عالم بنے، قرآن حدیث کا درس دے. فرقے کا نام نہ لو، بریلی، دیوبندی، جماعت اسلامی، شیعہ، نام نہ لو. فرقے کا نام نہ لو، فرد کا نام نہ لو. ہاں آپ کا جو موقف ہے وہ بیان کرو، موقف بیان کرو، فرد اور جماعت کا نام نہ لو. یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فیس بک سب کے پاس جاتا ہے، حاسد اور دشمن جاگ جاتا ہے. لہٰذا آپ نے اپنا کام کرنا ہے، کسی کا نام نہ لینا ہے. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زائد ہے، دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. تو آپ دلیل دیں، کسی فرقے اور جماعت کا نام نہ لیں، اور ان چیزوں سے آپ بچیں. اللہ تعالیٰ مجھے